روایت لائے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ نہ سفر کر رہا تھا. گرمی کا موسم تھا. سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا. حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے کر لیں. کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے. پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے. میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے. یہ تہذیب کے مطابق نہیں. تہذیب کسی اور چیز کا نام. آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں. آپ مہذب لگیں گے, آپ مناسب لگیں گے. کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا. گلی میں کیا گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں. کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے. پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں. کیا عرض کر رہا ہوں. کہتے میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا, گرمی بھی بڑی تھی. حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں. میں نے کہا حضور نہائیں. کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا. فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں. تو میں بڑا مطمئن تھا, بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا, پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں گرمی بڑی ہے. کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے. خاصی دیر حضور نہائے, غسل فرمایا, فارغ ہو گئے نا. جب میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی. جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر. اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے, اگر کبھی بچ جائے. چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے, آپ تو اپنے ہیں. اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. یہ بھی آپ کہتے ہیں کیا فجی آپ کی بڑی شان ہے, آپ نماز پڑھاتے ہیں, پر دیکھ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی, وہ آپ بھیج دیں. بچ گئی ہے وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے. یہ اعزاز نہیں دیا, دیکھ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی. وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا. یہ کوئی سرور والا کام نہیں. میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا. میں کہ یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے, ساڑھے کو تو ٹائم کٹ کے آنا یار, حد ہو گئی. تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے, میں سویرے ہی آیا. یہ کیا بات آپ نے, اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر. کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا, میں تان کے کھڑا ہو جاؤں. یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں. وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں, مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے, کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہہ. وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب, تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی. یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے. ابا جی چل جائے گی. تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا, کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے, اس طرح تو نہ کر یار. کم از کم تیرا زور لگے گا, ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے. پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو. الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی, میرے لیے چادر تان لی, میرے لیے. تو امیر حرم میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا. یعنی میرے لیے چادر, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں محل چڑھایا سانیاں. حضور نے چادر تان لی, کرنا غسل. اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے. فرمایا نہ میں کھڑا رہوں گا, تو کر غسل. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا. حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا.
کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا. فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر. فرماتے میں نے اور غسل کیا. تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا. میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا. تو فرمانے لگے نہ امیر اتنی دیر میں نے کیا ہے, تم بھی اتنی دیر غسل کر. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں اب بس کریں, حضور میں نہا چکا ہوں. تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے اکٹھے نکلے تھے نا, گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار, تو